نبی نے مکہ فتح کیا، سب کو معاف کر دیا، طائف والوں کو معاف کر دیا، لیکن کوئی آدمی ایسا حوالہ، اس دن میں نے علماء کی محفل میں بھی کہا، میں نے کہا یہ چیلنج تو نہیں دے رہا ہوں، میرا مطالعہ کمزور ہے، جو تھوڑا بہت کیا اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ نبی نے طائف میں پتھر کھائے معاف کر دیا، مکے والوں نے ستایا معاف کر دیا، کسی نے گالی دی معاف کر دیا، لیکن کوئی ایک واقعہ ایسا کوئی مجھے دکھا سکتا ہے کہ جنہوں نے صحابہ کے ساتھ گڑبڑ کی اور نبی نے انہیں معاف کیا ہو؟ ایک واقعہ بیر معونہ میں صحابہ کے ساتھ غداری کرنے والے، نبی نے 1 مہینے فجر کی نماز میں صحابہ کے دشمنوں کے خلاف بد دعا دی ہے، قنوت نازلہ پڑھ کے، اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرب بنیانہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم فرق جمعہم۔ نبی کے بد دعا کے الفاظ ہیں صحابہ کے دشمنوں کے خلاف۔ پتہ چلتا ہے صحابہ کے دشمنوں کو بد دعا دینا بھی نبی کی سنت ہے۔ یہ سنتیں تمہیں ناول میں پتہ چلیں گی۔ قوم عرینا نے کیا کیا تھا صحابہ کے ساتھ، پھر نبی نے جو ان کو غداروں کو پکڑا، کہا ان کو، وہ اپنی زبانیں زمین پہ رگڑ رہے ہیں پیاس سے کہ پانی پلاؤ، اور نبی فرماتے مارو ان کو، ان کی آنکھیں بھی نکالو، ان کے ناک بھی کاٹو، مسلح کر دو ان کو۔ یہ صحابہ کے دشمنوں کے خلاف نبی کی شدت تو دیکھو۔ ہم نے پڑھا کیا ہے؟ ہم نے تو ایک طرف کا رخ پڑھا ہے، ہماری جذبات میں شدت یہ نبی کی سیرت سے آئی ہے، یہ نبی کی سنت سے آئی ہے۔ صحابہ کے معاملے میں رب العزت کا دیکھو کیا انداز ہے، مصطفیٰ کا، نبی کا انداز۔ جنازے کی صفیں درست ہیں، میت رکھی ہوئی ہے، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ اپنے کو گالیاں دینے والوں کو بھی کہتے ہیں چھوڑو معاف کر دیا، ترمذی کی روایت ہے۔ لیکن آج یہی رحمت للعالمین جنازہ پڑھانے آئے، میت پہ نظر پڑی، فرمایا اٹھاؤ اس مردود کو، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ آقا کیوں؟ کیا گناہ ہوا ہے؟ کیا غلطی کرتا تھا؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمانا، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، اور جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو محمد اس سے بائیکاٹ کرتا ہے۔ ہم تو ہاتھ ملاتے ہیں، ہم تو ان سے باتیں کرتے، کاروبار کرتے صحابہ کے دشمنوں سے، اور میرا نبی صحابہ کے دشمنوں سے بائیکاٹ کرتا ہے۔ صحابہ کے دشمنوں سے بائیکاٹ کرنے کی سنت پوری کرو گے یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ ہاتھ 2-4 کے اٹھیں، شاید سوچ رہے ہوں۔